بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 174 یعنی 174 میں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیل اپلیکیشن کے حوالے سے کچھ دوستوں نے، کچھ جونیئر وکلاء نے، کچھ جو ابھی سیکھ رہے ہیں، انہوں نے بار بار مجھے یہ کہا کہ خصوصی طور پر نارکوٹکس ایکٹ کے بیل کے گراؤنڈز پہ اور بیل پہ کیسے آرگومنٹ کیے جاتے ہیں، کون سے خاص گراؤنڈز ہوتے ہیں، اس پہ کوئی لیکچر دیں۔ تو آج میں نے ان کی خواہش کے مطابق آج نارکوٹکس کے بیل کے آرگومنٹس پہ اور گراؤنڈز پہ ریپیٹ کروں، حالانکہ اس سے پہلے میں اس پہ لیکچر دے چکا ہوں، لیکن اس کے لیے انہوں نے بولا کہ آج اس پہ ایک آپ جو ہے لیکچر دیں۔ تو آج میں ان کی خواہش کے مطابق اور آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق، کیونکہ آپ بھی اس کو سیکھیں، تو اس پہ ہم آج جو ہے بیل کے گراؤنڈز اور ساتھ میں اس پہ آرگومنٹ جو ہوتے ہیں بیل کے دوران، اس پہ آج ہم بحث کریں گے۔ تو نارکوٹکس کے حوالے سے جب ہم آتے ہیں تو نارکوٹکس کا جو لا ہے وہ 1997 میں اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اس میں دو قسم کے 3 کیٹیگریز کے ہیں کہ کیسز ہوتے ہیں، 9A، 9B، 9C۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 9A جو ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ ٹرائل ہوتا ہے، 9B جو ہے وہ اسپیشل کورٹ یا سیشن کورٹ کا، اسی طرح 9C بھی۔ تو 9 سے میں اب تو کیٹیگری وائز الگ الگ کر دیا ہے۔ تو اگر ہم مجسٹریٹ کے کورٹ میں، سیشن کورٹ میں یا پھر ہائی کورٹ میں کوئی بھی بیل پہ آرگومنٹ کرتے ہیں تو فیکٹس سیم ہوتے ہیں اور گراؤنڈ بھی تقریباً سیم ہوتے ہیں، صرف پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو فرض کہ میں پہلے ایک کہانی جو فیکٹس ہوتا ہے اس کو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر اسی پہ جو ہے ہم بیل جو ہے آرگومنٹ جو ہے یا گراؤنڈ بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کیس ہے میرے پاس، وہ 2 کلو اور 400 گرام کا ہے، جو ہائی کورٹ میں ابھی لگا ہوا ہے اور اسپیشل کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکا ہے، ابھی ہائی کورٹ میں ہم اس پہ بیل کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جو انسیڈنٹ ہے، جو واقعہ ہے یا جو اس کے فیکٹس ہیں، تو جس طرح ہم بیل پہلے لکھتے ہیں، پھر پارٹی نیمز ورسز اسٹیٹ، FIR انڈر سیکشن PS اور بیل اپلیکیشن انڈر سیکشن 497 ریڈ وتھ سیکشن 51 آف نارکوٹکس ایکٹ کا ہم لکھتے ہیں 1997 کا۔ وہ 51 اس لیے لکھتے ہیں کہ نارکوٹکس ایکٹ میں جو ہے 51 میں بیل پہ ایمبارگو ہے، لیکن اس کے باوجود کورٹس نے، اپیکس کورٹس، ہائی کورٹ وغیرہ نے پھر اس پہ یہ لکھا ہے کہ گو کہ 51 پہ ایمبارگو ہے، لیکن اگر یہ سرکمسٹانسز ہو تو اس پہ بیل دی جا سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں ایک کیس کا فیکٹس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک انسپیکٹر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میں بمائے ملازمان، جو ان کے ساتھ پولیس کے ملازمان ہیں، وہ گشت میں تھے، جو علاقہ پولیس اسٹیشن ہے اس کے گشت میں تھے جرائم کے انسداد کے لیے، اور وہ ایک جگہ ناکہ کیے ہوئے تھے کہ اس دوران دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ ایک بندہ آ رہا ہے، اور جب انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھا تو وہاں سے موٹر سائیکل موڑ دی اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ پیچھا کیا، اور اس کے ہینڈل پہ، جو موٹر سائیکل ہینڈل ہے، اس میں گرین شاپر میں کوئی چیز لٹکی ہوئی تھی۔ جب وہ آ رہا تھا اس نے موٹر سائیکل موڑا، یہ ان کے پیچھے تھے، انہوں نے پیچھے کیا اور اس کو روکا اور اس کی تلاشی لی، نام پوچھا، اور جب وہ گرین شاپر جو ہے یا بلو شاپر جو ہے وہ کھولا تو اس میں جو ہے 2 کلو 400 گرام کے جو مختلف پیکٹس ہیں وہ برآمد ہوئے، اور اس طریقے سے وہ موقع پہ ہی اس کو فرد بنائی گئی، موقع پہ ہی اس کو تولا گیا، اور ملزم کا یہ جو ایکٹ ہے وہ 69C کے حد کو پہنچتا ہے۔ اب آپ یہ بریف فیکٹس ہے، اب ہم اس پہ گراؤنڈ بناتے ہیں۔
تو سب سے پہلے عموماً جو ہم گراؤنڈ لیتے ہیں وہ سب سے پہلے وہی ہوتا ہے کہ the accused is innocent and falsely been implicated by the prosecution، یعنی جو ملزم ہے وہ بے گناہ ہے اور اس کو جو ہے میلافائڈی جو ہے بدنیتی سے جو ہے وہ کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور nothing was recovered from the personal possession of accused and the same recovery has been foisted upon him، اور یہ جو ریکوری ہے اس سے ایسی کوئی چیز برآمدگی نہیں ہوئی، اور جو برآمدگی ہے وہ اس پہ ڈالی گئی ہے۔ اب ہم یہ باقاعدہ جو انہوں نے بولا کہ ہم نے پھر وہاں وہ کیا تولا، تو اکثر بات میں انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ گراؤنڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ موقع پہ اس کو تولا اس 2 کلو، تو کیا وہ انہوں نے مینول کانٹے سے تولا، انہوں نے جو ہے ڈیجیٹل کانٹے سے تولا، اور یہ تو جب ہم ٹرائل میں دیکھیں گے کہ انٹری جب ان کے پاس تھی تو کیا یہ تمام چیزیں ان کے پاس تھی، جو کٹ تھا وہ اس کے پاس اویلیبل تھا یا نہیں تھا، کہ ان کے پاس یہ کانٹا تھا یا نہیں۔ اب ساتھ ساتھ میں برآمدگی کے دوران اس کیس میں یہ بھی کہا کہ ان سے زر فروخت بھی 1000 روپے ملے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈاؤٹ فل کیس ہی ڈاؤٹ فل بن جاتا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، ہمیں دیکھا تو موٹر سائیکل ٹرن کر دیا، اب زر فروخت کی بھی یعنی جو اس نے بیچا ہے اس کے 1000 روپے، اب جب بند آ رہا تھا تو اس نے کدھر بیچا، آپ نے دیکھا نہیں کہ کس کو بیچا، یہ کس کو بیچ رہا تھا، کیا خریدنے والے بھی تھا، نہیں۔ اب یہ خود ڈاؤٹ فل ہے یہ کیس کہ زر فروختگی کیسے، یہ یعنی یہ جو قصہ انہوں نے بنایا خود بخود ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ اس پہ یہ گراؤنڈ کہ یہ کہتے ہیں کہ زر فروخت کی بھی سیل اماؤنٹ جو ہے وہ بھی نکلا ہے، تو سیل اماؤنٹ کیسے نکلا، جب وہ اس طرف سے آ رہا تھا اور اب گاڑی مڑی اسی دوران آپ نے پکڑا تو کہاں پر انہوں نے خریدا، جبکہ یہ خود یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے جب ہم لوگ نے پکڑا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے جو نکلے ہیں، جبکہ یہ پیسے یہ جو ہے یہ میں نے بیچا ہے، جو مال ہے وہ بیچا ہے تو اس لیے اس کے پیسے یہ میرے پاس ہے، ایسی بھی کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کی، تو ایک گراؤنڈ تو اس کی یہ چیز آ جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو موقع پہ سیل کیا ہے وہ اس میں سے کتنی کوانٹٹی انہوں نے بھیجی ہے، اگر وہ 10 گرام 20 گرام اب 1 کلو سے کم بیچتے تو ہم یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ اگر 10 گرام ہے 20 گرام ہے تو پھر یہ 9A میں فال کرے گا، کیونکہ یہ ایپیکس کورٹ کی اتھارٹی ہے، اس پہ کئی اتھارٹیز ہیں کہ جتنا کیمیکلز کے لیے بھیجا جاتا ہے جتنی اس کے رپورٹ آتا ہے وہی کوانٹٹی جو ہے وہ مانی جائے گی، تو یہ چیز ہم نے نظر میں رکھنا ہے کہ وہ چیز دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس کا کتنے دنوں بعد دیکھا کہ رپورٹ، کیونکہ چالان آ جاتا ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ کیمیکل ایگزامینر رپورٹ آتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے فیصل رپورٹ میں، کیمیکل ایگزامینر رپورٹ میں، کہ انہوں نے جو ہے جو پروٹوکول ہے جو 72 آورز میں انہوں نے بھیجا ہے، 72 آورز میں کہ نہیں، جو ہمارا انالیسس ایکٹ 2001 کا نارکوٹکس کا اس کے مطابق 72 آورز میں بھیجنا ہے، تو بھیجا ہے کہ نہیں، اگر بھیجا ہے انہوں نے 3-4 دن لیٹ بھیجے تو پھر اس دوران انہوں نے یہ کہاں رکھا تھا، یہ اس چیز پہ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ میں لازمی بات ہے اگر پرائر انفارمیشن اس کو ہو تو ان کے پاس کوئی پرائیویٹ جو ہے وٹنس بھی لینا چاہیے تھا، اس پہ بھی کئی اتھارٹیز ہیں کہ اگر پرائر انفارمیشن ہو تو بھی اتھارٹی جو ہے وہ پرائیویٹ بندے کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ وٹنس کو بھی اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات اکثر یہ ہوتا ہے کہ ASI میں نے جو ہے ریکوری کی، میں ریڈنگ پارٹی کا ہیڈ تھا، تو ASI بھی سیکشن 21-22 میں جو ہے وہ برآمدگی نہیں کر سکتا، یہ بھی آپ کے پاس ایک گراؤنڈ آ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آگے جب سب چیزیں ریکوری کے حوالے سے ہوتا ہے تو مشرنامہ پہ جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو مشرنامہ ہے اس کا وقت، FIR کا وقت، مشرنامے کے گواہوں کے سائن، FIR میں سائن، اسی طریقے سے جو دیکھا جاتا ہے، یا پھر جو ریکوری انہوں نے وہ کی ہے دی ہے
وہ جب لازمی بات ہے پھر ریمانڈ کے دوران بھی آ جاتی ہے، یا پھر بندہ جب اگر ٹرائل کے دوران دیکھتا بھی ہے اور اس کے بعد وہ بیل لگاتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں بھی نوٹ میں لا سکتے ہیں کہ آیا یہ جو ہے جو ریکوری ہے اس پہ جو سائن جو سیل کیا گیا ہے اس پہ سائن جو ہے وہ ان کے ہے کہ نہیں. اگر اس پہ ایف آئی آر ڈالا گیا ہے تو اس کی بھی بات کہی کہ اس دوران ایف آئی آر تو نہیں ہوتا ہے. مشرنامے میں اگر کہیں ایف آئی آر کا ذکر ہے تو بھی وہ مشرنامہ جو ہے فیک ہوگا. اسی طریقے سے نارکوٹکس میں جب اور باتیں ہم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مخصوص ڈیفینس ہو سکتا ہے. تو فرض کیا یہ جو کیس میں بتا رہا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ آتا ہے اپنے ساتھ بہن کو بھی ساتھ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر سے لاتا ہے، اور اس کو جب اشارہ بیس اصل واقعات یہ ہے کہ جب ان کو اشارہ دیتے ہیں تو وہ بہن کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا ہے، پولیس تھوڑا سا آگے جا کے، کیونکہ لیڈیز ہوتی ہیں تو وہ 19-20 سال کا بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں تو آگے لا کے پولیس والے اس کو اپنے تو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ادھر کیوں نہیں کھڑا ہوا، آگے لے کر گئی گاڑی. تو اس کے پاس جاتے کہ آپ ادھر کیوں نہیں روکے، تو انہوں نے بولا میرے ساتھ بہن تھی تو اس وجہ سے. تو انہوں نے بولا تم بدماش بنتے ہو، اس کو چماٹ مار دیتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے تیز باتیں ہو جاتی ہیں تو اس کو ادھر لے جاتے ہیں تھانے، اور اس کی بہن کو بولتے ہیں آپ چلی جائیں اور یہ آ جائے گا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے نارکوٹکس کیس میں جو ہے فکس کیا ہو گیا. تو پھر میں نے ان کے ایفیڈیوٹ بھی اس کی بہن کی جو ہے وہ کورٹ میں لگایا ہے کہ ان کے وہ ایفیڈیوٹ پہ بات کر سکتے. تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی کیس ہے تو آپ ایسی بھی چیز وہ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جب کلر لکھتے ہیں اس میں کہ وہ کردچر سے یا جو ہے وہ کس چپل نما شکل میں ہے اس کا بھی زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یا پھر کتنے پیسز تھے، وہ پیسز کے حوالے سے بھی اکثر کوئی بولتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 161 ہے وہ گواہوں کا مشرنامے کے ساتھ وہ بھی ضرور آپ دیکھیں کہ آیا اس میں تو کسی بھی قسم کے کوئی اختلاف تو نہیں ہے، یا چالان ایف آئی آر 161 مشرنامے میں کیا کنٹرڈکشنز ہیں اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس پہ بھی آپ اس پہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور جو اگر وہ کہتے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد انہوں نے بھیجا ہے اور وہ مالخانے کا کوئی انٹری نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو 19 نمبر رجسٹر ہوتا ہے جس میں جا کے وہ مالخانے میں جمع کرتے ہیں، خود لے جاتا ہے، کسی کے تو اس کی انٹری نہیں ہے، تو بھی جا کے وہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور پروٹوکول پہ بیلیں بھی ہوئی ہیں، پروٹوکول پہ جو ہے وہ ایکوٹ بھی ہوئے ہیں. یہ گراؤنڈ بھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ لے سکتے ہیں. اور اگر وہ فرض کیا 9B فال کرتا ہے کیمیکل بیچنے سے تو آپ اس کو پروہیبٹری کلاس کا بھی گراؤنڈ لے سکتے ہیں. آپ ساتھ میں اگر وہ خواتین ہیں، بوڑھا ہے، بچے ہیں تو 497 کے 497(1) کا بھی آپ لے سکتے ہیں، گراؤنڈ لے سکتے ہیں. اسی طرح کہ جوینائل ہے تو اس کا بھی آپ گراؤنڈ لے سکتے ہیں. فردر انکوائری کا بھی آپ گراؤنڈ لے سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر وہ واحد کفیل ہے گھر کا تو گراؤنڈ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ہی از دا اونلی ون بریڈ ارنر، یا جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لائیولیہوڈ آف ہز فیملی. If he remained behind the bar for a long time, his whole family will face starvation. تو اس قسم کے گراؤنڈ بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں. گو کہ اس چیز کو کنسیڈر تو بہت کم کیا جاتا ہے لیکن آپ کے پاس ایک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس میں پرائیویٹ وٹنسز نہیں ہے، پولیس آفیشل ہے، تو پھر بھی آپ لائیولیہوڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی چیز نہیں. اگر ملزم بیل پہ رہا بھی ہو جائے تو پھر کسی پولیس والے ہیں اس کو کوئی دوست دھمکی نہیں دے سکتے، ڈرا دھمکا نہیں کر سکتے. اور وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے یہاں کا، مقامی، کوئی بھاگنے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کوئی کرمنل ریکارڈ اس کا نہیں ہے، اور وہ جو ہے ایک اچھا شہری کے حیثیت سے اس کا ریکارڈ موجود ہے. کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے کہ پیشہ ور ملزم نہیں ہے. تو یہ گراؤنڈ بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی گراؤنڈ آپ کو اس وقت یاد بھی نہ ہو تو آپ لاسٹ پہ فردر آرگومنٹ ول بی آرگوڈ ایٹ دا ٹائم آف
hearing of bail application before this honorable court آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ کل اگر آپ کوئی اوور گراؤنڈ بھی لیتے ہیں تو بھی جا کے آپ اس پہ یہ آرگو کر سکتے ہیں. یہ کچھ چیدہ باتیں تھی بیل پہ. اگر وہ 9A ہو 9B ہو 9C ہو تو سب پہ جو ہے وہ آپ اس طریقے سے یہ بیل جو ہے آپ اس پہ آرگو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ جو میں نے بتایا واقعات کہ آپ مختلف انداز کے ڈیفینس لے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ویسے ہی نہیں. آپ اپنے کیس کی اپنی الگ ہر کیس کی اپنی الگ نوعیت ہو سکتی ہے. آپ مختلف گراؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں, مختلف ڈیفینس بھی ہو سکتی ہے, مختلف فیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو جس طریقے سے فیکٹس ہوں گے اسی حساب سے آپ اس کو گراؤنڈ بنا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہی اس کا خصوصی طور پر جو ہے یہ اس کا فارمیٹ ہوتا ہے. تو آنے والے کلاس میں آپ کو پھر ٹرائل پہ کراس, اگر اس طریقے سے کیس ہے تو اس پہ کس طریقے سے کراس کیا جائے گا, جو میں نے فیکٹس آپ کو بتائے اسی فیکٹس پہ میں آنے والے کلاس میں آپ کو کراس بتاؤں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور واچ بھی کریں, کمنٹس بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.